الحمدللہ الذی جل وعلا والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ سامعین محترم، رمضان المبارک کا ببرکت اور باسعادت مہینہ گزر گیا، تو اس حوالے سے ایک دو اصلاحی باتیں آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنی تھی۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کے اندر جس طرح ہم اعمال کا اہتمام کرتے تھے، تلاوت کلام پاک، ذکر و اذکار اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی رکھتے تھے، اور اسی طرح ہمارے اندر اللہ کا ڈر موجود تھا۔ اللہ کے ڈر کی وجہ سے ہم پانی نہیں پیتے تھے کہ ایسا نہ ہو روزہ ٹوٹ جائے، اللہ ناراض ہو جائے۔ تو یہی چیزیں رمضان المبارک کے بعد 11 مہینوں کے اندر اندر ہمارے اندر پیدا ہو جائے، تب ہماری رمضان المبارک کا جو بنیادی مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے گا۔ ہماری زندگی کے اندر رمضان کے بعد ایک انقلاب آنا چاہیے کہ جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر ان اعمال کا اہتمام کرتے تھے، اسی طرح رمضان المبارک کے بعد بھی اللہ جل شانہ کے مبارک احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر چلنے والے بن جائیں، اور ہمارے اندر خشیت الہی اور اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ جب یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں گے، اللہ کے احکامات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے، تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گا۔ کوشش کریں کہ جن اعمال کا اہتمام ہم رمضان المبارک میں کرتے تھے، ان کا اہتمام رمضان المبارک کے بعد بھی جاری رکھیں، تب ہمیں رمضان المبارک کے اثرات اور ان کے جو روحانی اثرات تھے وہ ہمیں ظاہر ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیوں سے سرفراز فرمائے۔ والسلام۔